بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قسم ہے عصر کی، بے شک انسان نقصان میں ہے، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے اور حق بات کی تلقین اور صبر کی تاکید کرتے رہے۔ السلام علیکم، میں ہوں مسز شارق جبین اور ہم یہاں بات کرتے ہیں کتابوں کے بارے میں۔ آج میں لے کر آئی ہوں ایک اور کتاب کا مختصر جائزہ جسے آپ کو بھی پڑھنا چاہیے۔ کتاب کا نام ہے قسم اس وقت کی، جو کہ ابو یحییٰ کی تصنیف ہے۔ کتاب کا یہ نام قرآن کی سورہ عصر کی طرف اشارہ ہے۔ آگے پڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیجئے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے تاکہ ہم اردو کتب کے مطالعے کی عادت کو پروان چڑھا سکیں۔ میری کوشش میں میرا ساتھ دیجیے۔ آئیے چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ ابو یحییٰ ایک پاکستانی اسکالر ہیں جنہوں نے درجن سے زائد کتابیں تصنیف کی ہیں اور وہ مبلغ قرآن بھی ہیں۔ 2002 سے اخبارات، ٹی وی اور عوامی اجتماعات میں تحریر و تقاریر کے ذریعے لوگوں کو ایمان اور اخلاق کی دعوت دے رہے ہیں۔ ان کی وجہ شہرت بنی کتاب جب زندگی شروع ہوگی۔ اسی کتاب کے مطالعے نے مجھے اس مصنف کو مزید پڑھنے پر مجبور کیا۔ اس کتاب کا مختصر جائزہ میرے چینل پر موجود ہے، جس کا لنک میں آئی بٹن میں دے رہی ہوں۔ آج میں جس کتاب کا تبصرہ لے کر آئی ہوں وہ اسی شہرۂ آفاق کتاب جب زندگی شروع ہوگی کا دوسرا حصہ ہے۔ یہ کتاب ایک منکر خدا لڑکی کی داستان ہے جس نے کئی محرومیاں زندگی میں دیکھی ہیں، جس نے اس کے عقائد کو متزلزل کر دیا ہے، لیکن سچ کی تلاش میں نکل کر اس نے حق کو پا لیا۔ یہ ایک ایسے خدا پرست کی کہانی ہے جس کی زندگی سراپا بندگی ہے، جو صرف نام کا ہی نہیں بلکہ اعمال کا بھی عبداللہ ہے۔ یہ کہانی رسالت کے ادوار کی داستان ہے۔ یہ کہانی رسولوں کی صداقت کا نشان ہے۔ ابو یحییٰ کا نوجوان نسل کے لیے ایک بہترین تحفہ ہے۔ اسے پڑھ کر محسوس ہوتا ہے کہ مصنف دین اور قرآن کی کافی سمجھ رکھتے ہیں۔ اس کہانی میں قرآن کے واقعات کو دلائل کے ساتھ سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے۔ اس کتاب میں آج کل کفریہ ذہنوں میں جنم لینے والے سوالات کے مدلل جواب موجود ہیں۔ مصنف اپنی اس کہانی میں انبیاء اور قرآنی واقعات پیش کر کے قارئین کو یہ باور کراتے ہیں کہ ان تمام کفریہ سوالات کے جوابات آج سے تقریباً 1400 سال پہلے ہی قرآن مجید اور صاحب قرآن کی شکل میں اتار دیے گئے تھے۔ لیکن آج کل کے دور میں ان سوالات کے جوابات انسان فلسفے میں ڈھونڈ رہا ہے۔ جس طرح جنت اور اس کے مناظر کی منظر کشی اگرچہ کسی انسان کے تخیل کی بس کی چیز نہیں، مگر ابو یحییٰ نے قرآن و حدیث کا سہارا لے کر وہ کیفیت پیدا کرنے کی کوشش کتاب جب زندگی شروع ہوگی میں کی ہے۔ اسی طرح قرآن و حدیث کے واقعات لے کر اس کتاب قسم اس وقت کی میں پیغمبروں کے ادوار یا زمانے کو اس طرح پیش کیا گیا ہے کہ قارئین کو محسوس ہوتا ہے کہ قاری خود پیغمبر کے زمانے کو کہانی کی کردار نائمہ کی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے۔ کہانی کا مرکزی کردار نائمہ ہے، جس نے سخت مشکلات اور غربت میں زندگی گزاری ہے، جس کی وجہ سے اس کا دل باغی ہو چکا ہے، لیکن جب وہ حق کی تلاش میں نکلتی ہے تو اس کے لیے راہیں ہموار کر دی جاتی ہیں۔ ایک کردار عبداللہ کا ہے، جو اللہ کا ایک نیک سیرت بندہ ہے، جس کا ہر عمل اللہ کی مرضی کے مطابق ہے، جو صبر و شکر، عاجزی و انکساری اور برداشت کا مجسمہ ہے۔ اس کے علاوہ نائمہ کی ماں، نانا اور اس کی ایک دوست اس کہانی کے معاون کردار ہیں۔ اس پوری کہانی میں سورۃ العصر کا مفہوم خوبصورت انداز میں پیش کیا گیا ہے۔ یہ کتاب بھی جب زندگی شروع ہوگی کی طرح فکشن اور نان فکشن کا امتزاج ہے، کیونکہ بنیادی طور پر واقعات تو قرآن پاک سے لیے گئے ہیں، لیکن مصنف نے اسے دلچسپ بنانے کے لیے کچھ تخیل سے بھی کام لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے اس عمل کو لوگوں کی اصلاح کا ذریعہ بنائے۔ مصنف کی یہ کوشش ہمیں اس بات کی بھی دعوت دیتی ہے
کہ ہم قرآن پاک کو پڑھیں، نہ صرف پڑھیں بلکہ اس کو سمجھیں، کیونکہ یہی وہ واحد کتاب ہے جس میں ہماری الجھنوں کا بہترین حل اور جواب موجود ہے۔ آج کل کے نوجوانوں کے ذہنوں میں اٹھنے والے سوالات کہ اللہ تعالیٰ کو ہر بات کا علم ہے، پھر سزا و جزا کیوں؟ خدا محرومیوں کو جنم کیوں دیتا ہے؟ اور کیوں نیک لوگوں کے ساتھ وہ برا ہونے دیتا ہے اور بروں کے ساتھ بھلائی ہونے دیتا ہے؟ خدا ظلم پر خاموش کیوں رہتا ہے؟ ان سوالات کے جوابات ابو یحییٰ نے قرآن مجید میں موجود انبیاء کے واقعات سے دیے ہیں، تو ضرور اس کتاب کو پڑھیے۔ آپ کو میری کوشش کیسی لگی کامنٹ میں ضرور بتائیے، تاکہ میری حوصلہ افزائی ہو سکے اور میں اپنی اصلاح کر سکوں۔ اب مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ ہم سب کو قرآن پاک کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ و ناصر۔